یہ منظر ہے ایک پیارے سے گھر کا جو باہر سے نہایت حسین تھا۔ اسی گھر کے کچن میں ایک لڑکی سادہ سے حلیے میں شلوار قمیض پہنے، بالوں کا جوڑا بنائے، گلے میں دوپٹہ ڈالے، مسکراتی ہوئی ناشتہ بنا رہی تھی۔ پیچھے ڈائننگ ٹیبل پر 6 افراد بیٹھے تھے اور خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ تبھی ایک زوردار آواز گونجی تھی، آبدار ناشتہ، آبدار ناشتہ۔ آبدار نے مڑ کر اسے گھورا تھا۔ صبر ہے تم میں کہ نہیں آریان؟ اور پھر کچھ دیر بعد اس نے ناشتہ ڈائننگ ٹیبل پر لگایا تھا اور سب کو دیا، پھر خود بھی بیٹھ کر کھانے لگی تھی۔ واہ واہ، کیا ذائقہ ہے اپیا آپ کے ہاتھوں میں، غازی کی آواز گونجی تھی اور وہ دھیرے سے مسکرائی تھی۔ اور اس دیدم کے ہاتھوں میں تو مہندی لگی رہتی ہے ہر وقت، جو یہ کوئی کام نہیں کرتی، بس اس کو سجنے سنورنے سے فرصت ملے تب نہ یہ کچھ بنائے اپنے اتنے ہینڈسم اور ڈیشنگ بھائیوں کے لیے، آریان نے کہا تھا، جبکہ دیدم اسے قہر برساتی نظروں سے دیکھنے لگی تھی۔ وہ جب بھی اسے آبدار سے کمپیئر کرتا، اس کا دل چاہتا تھا اس کا منہ توڑ دے، جسے اپنی اس سانولی بہن سے کچھ زیادہ ہی محبت تھی۔ آری، آبدار نے اسے گھورا جو کہ اب دانت نکال رہا تھا، پھر وہ اپنا ناشتہ خاموشی سے کرنے لگا تھا، اور ناشتہ کرنے کے بعد سب ناشتے کی ٹیبل سے اٹھ گئے تھے۔ آبدار بھی کچھ دیر بعد باہر آ گئی تھی اور کچھ دیر بعد لینڈ لائن پر بیل بجی تو وہ اٹھی۔ سب وہاں لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے فون اٹھا کر سب سے پہلے سلام کیا تھا، السلام علیکم۔ آگے سے کسی مرد کی آواز گونجی تھی، وعلیکم السلام۔ وہ کسی مرد کی آواز سن کر گھبرا گئی تھی، کون؟ میں بابا کو فون دیتی ہوں۔ اور اس سے پہلے کہ وہ اپنے بابا کو آواز دیتی، سامنے والے کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، میں اسامہ حیدر بول رہا ہوں۔ اور وہ ساکت ہو گئی، دل یوں جیسے دھڑکنا بھول گیا ہو۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ فون پر وہ ہوگا۔ اس نے کچھ دیر بعد سنبھل کر فون اپنے بابا کو دیا اور کہا کہ کال ہے کسی کی، اور وہ جلدی سے کمرے میں آ گئی تھی، کیونکہ اس کا دل اتنی تیزی سے دھڑک رہا تھا یوں جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ وہ شخص جسے اس نے ہمیشہ سے اپنے دل میں بسایا تھا، آج سالوں بعد اس کی آواز سنی تھی۔ ایسا رد عمل تو بنتا تھا نا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ نارمل ہوئی اور نیچے گئی تھی، تب اسے ماما بابا کے کمرے سے آوازیں سنائی دی تھیں۔ وہ دروازے کے پاس گئی جو کہ کھلا ہوا تھا۔ اس کے بابا کی آواز گونج رہی تھی کمرے میں، حیدر خان کی کال تھی، وہ ہمارے گھر رشتہ لے کر آنا چاہتے ہیں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر وہ ہماری کس بیٹی کا رشتہ لے کر آنے والے ہیں؟ اس کی ماما نے پوچھا تھا۔ یہ تو نہیں بتایا، مگر آنے کا کہا کہ اسامہ کو جو بھی دونوں میں سے پسند آئی وہ اس کا رشتہ مانگ لیں گے، مگر انہیں دیدم کا رشتہ لینا چاہیے کیونکہ وہ بڑی ہے آبدار سے، اور آبدار تو عام سی لڑکی ہے، اسامہ کو وہ پسند نہیں آئے گی۔ دیدم خوبصورت بھی ہے، اس کی ماما نے کہا تھا، اور وہ ساکت ہو گئی تھی۔ حالانکہ وہ ہمیشہ سے جانتی تھیں کہ آبدار اسامہ کو پسند کرتی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ بات پرانی تھی بہت، مگر ان کی فیملی کو پاکستان سے گئے بھی 10 سال بیت گئے تھے۔ اب اس کی آبدار سے کبھی بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ بچپن میں وہ دونوں بیسٹ فرینڈز تھے اور رضا بیگم یہ بات جانتی تھیں، مگر پھر بھی وہ دیدن کی بات کر رہی تھی۔ اس کے دل میں درد اٹھا تھا ایک دم سے جب اسے بابا کی آواز سنائی دی تھی، ہاں میں بھی یہی چاہتا ہوں، کیونکہ دیدم ہے بھی کافی کانفیڈنٹ اور وہ اسامہ کی ٹکر کی بھی ہے۔ اسامہ کو بھی کوئی ایسی ہی لڑکی چاہیے ہوگی جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلے، اور آبدار تو سادہ سی ہے، اس میں اتنا کانفیڈنس بھی نہیں ہے، وہ اسامہ جیسے انسان کے ساتھ کبھی نہیں چل سکتی۔ اور باہر کھڑی آبدار امیر اس پل جیسے اندر سے مر گئی تھی۔ وہ مڑی تھی اپنے کمرے میں جانے کے لیے، مگر اس کے بالکل پیچھے دیدم کھڑی تھی۔ آبدار کے چہرے پر آنسو دیکھ کر وہ اتنا بولی تھی، عام سی شکل و صورت والی لڑکیوں کے لیے شہزادے نہیں آیا کرتے۔ آبدار امیر نے دکھی نظروں سے اپنی بہن کو دیکھا تھا اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اگلے دن سب کے اٹھنے سے پہلے وہ واپس لاہور سے اسلام آباد آ گئی تھی، ڈرائیور کے ساتھ، اپنے ہاسٹل۔ ابھی بھی اس کی 1 ہفتے کی چھٹیاں رہتی تھی، مگر وہ وہاں مزید رہتی تو اپنوں کے رویے اسے مار دیتے۔ اگلے دن غازی کا فون آیا تھا، اس نے بتایا تھا کہ وہ لوگ آج شام آ رہے ہیں اور شادی کر کے ہی جائیں گے۔ آبدار خاموشی سے سنتی رہی اور پھر کال بند کر دی۔ ان کی فیملی چھوٹی سی تھی، 2 بھائی، 2 بہنیں اور ماما بابا۔ دیدم سب سے بڑی تھی، اس سے چھوٹا آریان، پھر آبدار اور پھر غازی تھا۔ دیدم ایک بولڈ سی لڑکی تھی، وہ کافی کانفیڈنٹ تھی، ہر وقت سجی سنوری رہتی تھی۔ وہ خوبصورت بھی بہت تھی،
اور آبدار امیر ایک سادہ سی عام سی لڑکی تھی، اپنے کام سے کام رکھنے والی لڑکی۔ وہ شائع سی بچی تھی، شکل و صورت میں بھی عام سی تھی، کالی آنکھیں، لمبے بال، آنکھوں پر چشمہ۔ وہ سانولی نہیں تھی مگر وہ اتنی بھی گوری نہیں تھی، لیکن وہ پرکشش تھی۔ وہ ہر وقت دوپٹہ سر پر لے کر رکھتی تھی۔ وہ زیادہ خوبصورت نہ صحیح خوبصیرت تھی، یہی اس کی سب سے بڑی خوبی تھی۔ وہ دیدم سے بالکل مختلف تھی۔ اسامہ اس کا پہلا بیسٹ فرینڈ تھا اور شاید آخری بھی۔ وہ 10 سال کی تھی جب وہ لوگ یہاں سے گئے تھے اور اسامہ 15 سال کا تھا۔ وہ ایک اسکول میں پڑھتے تھے، ایک ساتھ کھیلتے تھے۔ وہ اسے کسی اور کو اپنا بیسٹ فرینڈ بنانے نہیں دیتا تھا۔ مگر پھر وہ لوگ جب یہاں سے اچانک چلے گئے تھے نیو یارک، اور آبدار امیر نے ہر دستک پر اسامہ کا انتظار کیا تھا۔ نہ ان کی کبھی کوئی کال آئی، نہ ہی کبھی ان کا اس کے گھر میں ذکر کیا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ اکیلی ہو گئی تھی۔ وہ کسی سے بات تک نہیں کرتی تھی۔ پھر ایک دن کال آئی تھی اس نمبر سے جو آبدار کو اسامہ نے دیا تھا۔ اس نے کچھ نہ کہا تھا۔ دوسری طرف سے پوچھا گیا کون، اس نے بھی کہہ دیا میں آبی۔ وہ اسامہ تھا کال پر۔ کون؟ امیر انکل کہاں ہیں؟ اس کے نام بتانے پر کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ آبی نے خاموشی سے فون کو دیکھا اور ایک آنسو اس کی آنکھ سے بے مول ہوا اور اس نے فون بابا کو دے دیا۔ اس دن کے بعد وہاں سے روز کال آتی تھی مگر وہ بات کبھی نہیں کرتی تھی۔ سب بات کرتے اور فون بند ہو جاتا، مگر آبدار نے پھر کبھی بات نہ کی تھی۔ وہ خاموش رہنا پسند کرتی تھی۔ وہ اکیلی رہتی تھی، نہ کوئی دوست بنایا تھا۔ اس نے ایک ہی تھا، وہ جو گیا تو پھر وہ سب چھوڑ گئی تھی۔ آبدار امیر تنہائیوں کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسامہ حیدر کو مس کرتی تھی اور بے حد کرتی تھی، مگر وہ بولتی نہیں تھی۔ پھر اس نے یونی میں ایڈمیشن جان بوجھ کر اتنا دور لیا تاکہ اکیلی رہ سکے، اور یہاں وہ بالکل اکیلی تھی اور آج بھی دل پر پتھر رکھ گئی تھی اپنے ماں باپ اور بہن کی باتیں سن کر۔ اس نے پہلے ہی اپنی اہمیت کھو دی تھی، کیونکہ وہ دیدم ہمیشہ اس سے زیادہ اہمیت لے جاتی تھی اور وہ خاموشی سے ایک سائڈ پر کھڑی رہتی۔ اب وہ تھکنے لگی تھی اکیلے رہتے رہتے۔ آخر وہ بھی ایک معصوم جان تھی، دل رکھتی تھی اپنے سینے میں، مگر آج اسے پھر لگ رہا تھا کہ اب وہ کبھی اس تنہائی سے نہیں نکل پائے گی، کیونکہ پہلے اسے کہیں نہ کہیں یہ یقین تھا کہ اسامہ حیدر واپس ضرور آئے گا اس کے لیے۔ مگر پھر آہستہ آہستہ امید کم ہونے لگی، اور پھر وہ کل کی اپنے ماما بابا کی باتیں سننے کے بعد ٹوٹ گئی تھی۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ ایک عام سی شکل و صورت کی مالک لڑکی ہے، مگر اسامہ حیدر کو اس نے ہمیشہ سے اپنے ساتھ سوچا تھا۔ وہ اس کا بچپن کا خواب تھا جو کہ ٹوٹ کر چکنا چور ہو گیا تھا۔ اب اسے کوئی امید نہ تھی، مگر دل میں ایک کسک ضرور تھی کہ اسامہ حیدر اس کا ہو جائے۔ اگلے دن وہ صبح اٹھی اور بازار کی جانب چل دی تھی۔ اکیلی پھرتی، اپنے لیے شاید پہلی دفعہ اس نے دل سے شاپنگ کی تھی۔ وہ اپنے آپ کو کاموں میں گم رکھ کر ان سوچوں سے نکلنا چاہتی تھی۔ اس نے پہلے شاپنگ کی، پھر کھانا کھایا، اور اب وہ ایک آپٹیکل اسٹوڈیو میں بیٹھی اپنے لیے ٹرانسپیرنٹ لینس لے رہی تھی۔ پھر وہ وہاں سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ اب وہ ایک لائبریری آئی تھی، سارا سامان ہاسٹل میں رکھ کر، اور وہ لائبریری کے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی جب وہ کتابوں میں گم تھی۔ اچانک اس کا دل گھبرانے لگا تھا اور وہ کتاب کو سائڈ پر رکھ کر اپنا سر ٹیبل پر لگا گئی تھی۔ آس پاس کوئی نہیں تھا جب اچانک وہ سسک اٹھی تھی۔ آبدار امیر اپنی اس بے بسی پر شدت سے رو دی تھی۔ اس کی سرگوشیاں اس جگہ گونجنے لگی تھیں۔ آئی مس یو، کاش تم میری قسمت میں ہوتے، میری اداسی کو دور کرنے کے لیے، میرا ساتھ رہنے کے لیے۔ اللہ اسے میرا نصیب بنا دینا، وہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ آبدار امیر رو رو کر اللہ سے فریاد کر رہی تھی۔ کافی دیر بعد اس نے عجیب سا محسوس کیا، جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو۔ پھر وہ سر جھٹک کر اپنی آنکھیں رگڑتی، اپنا چشمہ لگاتی اٹھ گئی اور پھر وہاں سے نکل گئی تھی۔ ایک ہفتہ بعد اس کی کلاسز شروع ہو گئی تھی اور آج بھی یونی آئی تھی اور اداس سی تھی۔ وہ خاموشی سے کلاس میں لاسٹ رو میں بیٹھی ہوئی تھی، ٹیچر کو لیکچر دیتا ہوا سن رہی تھی۔ وہ اس وقت سادہ سے حلیے میں موجود تھی۔ جب کچھ دیر بعد پیریڈ ختم ہو گیا تو ٹیچر باہر نکل گئیں اور آہستہ آہستہ کلاس خالی ہونے لگی تھی۔ وہ بھی اٹھی اور کلاس سے باہر نکل گئی۔ وہاں سے وہ سیدھا لائبریری گئی اور کافی دیر تک پڑھتی رہی۔ وقت کا احساس تب ہوا جب لائبریرین نے اسے لائبریری کے بند ہونے کا بتایا اور وہ خود باہر نکل گئی۔ وہ باہر آئی تو موسم کافی خراب تھا، تیز ہوائیں چل رہی تھیں اور سورج بھی بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ یونی میں لوگ بھی اکا دکا ہی رہ گئے تھے۔ وہ چلتی چلتی پچھلے حصے میں آ گئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ابھی تو شام کی کلاسز بھی ہونی تھیں۔ یونی ٹائم ابھی آف نہیں ہوا تھا۔ یونی کے پچھلے حصے میں وہ بینچ پر آ کر بیٹھی اور اپنا بیگ ایک طرف رکھا۔
اور پھر اپنی ٹانگیں اوپر کی بینچ پر اور ٹانگوں کے ارد گرد بازو لپیٹ کر وہ ان پر سر ٹکائے آنکھیں موند گئی تھی۔ اس طرف کوئی بھی نہیں تھا۔ تیز ہوا سے وہاں پر لگے درختوں کے پتے بھی ہل رہے تھے اور عجیب سی آوازیں پیدا کر رہے تھے، مگر وہ ساکت ہی بیٹھی ہوئی تھی، یوں جیسے جان تک نہ ہو وجود میں۔ اس کی آنکھیں بھی بالکل ساکت تھیں، یوں لگتا تھا وہ یہاں ہو کر بھی یہاں نہیں ہے۔ اچانک بادل زور سے گرجے اور بارش شروع ہو گئی تو اسے ہوش آیا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور باہر کی جانب بڑھی تھی۔ گیٹ عبور کر کے وہ ہاسٹل کی جانب چل دی تھی، جو کہ 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ ہاسٹل پہنچنے تک وہ بری طرح سے بھیگ گئی تھی۔ وہ جلدی سے اپنے روم کی جانب بڑھی اور اندر آ کر عبایا اتارا اور پھر کپڑے چینج کرتی جلدی سے بستر میں گھس گئی تھی۔ پھر اس کی آنکھ تب کھلی جب فون کی آواز نے اس کی نیند توڑی تھی۔ اس نے دیکھے بغیر فون اٹھایا اور کان سے لگایا تھا جب غازی کی آواز اسے سنائی دی تھی۔ ہم تمہارے ہاسٹل کے باہر کھڑے ہیں، جلدی سے اپنا سامان پیک کرو اور گھر چلو، شادی کی تیاریاں کرنی ہیں، مہمان بھی آنے ہیں بہت سے، اور تم یہاں بیٹھی ہوئی ہو۔ وہ پہلے تو بے فکری سے سن رہی تھی، مگر پھر وہ گنگ رہ گئی تھی اس کی شادی والی بات پر۔ غازی کچھ دیر بعد وہ بولنے کی قابل ہوئی تو بس یہ بول سکی، شادی؟ ہاں نا یار، شادی، اسامہ کی شادی، اور میں دلہن کا بھائی ہو کر اتنی دور آیا ہوں۔ اب جلدی سے آ جائیو، میں اس دھوپ میں کھڑا ہو کر کالا نہیں ہونا چاہتا۔ وہ کچھ دیر تو ساکت بیٹھی رہی، پھر اٹھی اور سامان باندھ کر وہ نیچے پہنچ گئی تھی۔ غازی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، وہ خاموشی سے اندر بیٹھ گئی تھی۔ غازی نے اسے بتایا تھا کہ وہ لوگ شادی اس مہینہ میں کرنے والے تھے۔ پھر سارے راستے وہ چپ رہی تھی۔ گھر پہنچ کر وہ گھبرا رہی تھی کہ وہ بھی اندر ہوگا۔ دل تیزی سے دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو سب سامنے ہی بیٹھے تھے۔ اس وقت وہ بھی کافی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے چشمہ نہیں لگایا ہوا تھا، لینز لگائے ہوئے تھے، بالوں کی پونی ٹیل بنائی ہوئی تھی اور پرپل فراک کے ساتھ اس نے کھلا ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ ہلکی سی تیار وہ گاڑی میں ہو چکی تھی اور اب وہ عام سی نہیں بلکہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے سب کو سلام کیا اور ادھر ہی جا کر بیٹھی تھی۔ وہ سب سے ملی تھی، مگر اسامہ حیدر کو اس نے وہاں نہ دیکھا تھا۔ ابھی اسے بیٹھے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ حیدر خان بول پڑے، کیوں نہ ہم شادی کی تاریخ ابھی پکی کر لیں، اسامہ بھی آ گیا ہے۔ آبدار ساکت ہوئی تھی اس کے آنے کا ذکر سن کر، مگر اس نے اپنی نظریں نہیں اٹھائی تھی۔ ہاں تو کیا، اس جمعہ کو نکاح رکھ لیں اور جمعرات کو مہندی، ہفتہ کو ولیمہ، امیر صاحب بولے تھے تو سب نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی تھی۔ جب ایک آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی، تو پھر آج ہی سب بک کروا دیتے ہیں، 3 دن ہیں، سب کچھ آج ہی سے کرنا پڑے گا، اور آج شادی کی شاپنگ کے لیے میں اپنی دلہن کو ساتھ لے جاؤں گا، باقی سب بھی آج سے تیاریاں شروع کر لیں۔ وہ اسامہ حیدر کی آواز تھی۔ آبدار نے سر نہیں اٹھایا تھا، اب بھی وہ خاموش رہی تھی۔ سب اپنی باتوں میں مصروف ہو گئے تو وہ خاموشی سے اٹھی اور اپنے کمرے کی جانب چلی گئی تھی۔ اس نے ایک نگاہ بھی اسامہ پر نہیں ڈالی تھی۔ کمرے میں آ کر وہ جلدی سے فریش ہوئی اور پھر نماز پڑھی۔ اس نے پھر سے دعا کی تھی کہ اسامہ حیدر اس کا نصیب بن جائے، اور پھر وہ کچھ دیر بعد سو گئی تھی۔ اگلے دن اس کی آنکھ کھلی تو وہ فریش ہو کر باہر آ گئی۔ صبح کا وقت تھا، وہ شام کو سوئی تھی اس لیے جلدی جاگ گئی۔ اس نے اوپر چھت پر جانے کا ارادہ کیا اور چھت پر چڑھ دی۔ چھت پر جاتے ہی ادھر ادھر دیکھا اور غازی کے جم کے باہر بنے ٹی ایریا میں بیٹھ گئی۔ ایک لمبی سانس لی اور آنکھیں کھولیں۔ اسے ایک اسپیشل پرفیوم کی خوشبو آئی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہ تھا۔ پھر وہ آنکھیں موند گئی۔ جب کچھ دیر بعد اسے عجیب سا لگنے لگا تو اس نے آنکھیں کھولی اور پھر پلٹی تھی، اور آبدار امیر ساکت رہ گئی۔ وہ جن آنکھوں سے اس کی آنکھیں ٹکرائی تھی وہ آنکھیں اس ساحر کی تھیں، وہ اسامہ حیدر تھا۔ آبدار نے اس کی جانب دیکھا اور اسے سلام کیا تھا۔ اس نے بھی جواب دیا، اور پھر اسامہ نے وہ سوال کیا جس کی اس نے تمنا کی تھی کہ وہ نہ کرتا۔ شادی کی مبارک ہو۔ آبدار امیر کے دل میں درد سا اٹھنے لگا۔ اس نے اسے دیکھا اور کہا تھا، مبارک ہو آپ کو بھی شادی کی۔ کوئی گلہ کوئی شکوہ نہ کیا تھا اس نے، کیونکہ اس کا حق نہیں تھا۔ وہ اب زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔ اسے لگا تھا آبدار امیر نے اسے جی بھر کر دیکھا تھا اس لمحے، اور پھر وہ مڑ گئی واپس جانے کے لیے۔ اسامہ نے اس کی پشت کو دیکھا تھا جب تک وہ چلی نہ گئی تھی، اور پھر وہ گہرا مسکرایا تھا اس کی اس ادا پر۔ اگلے دن وہ سب شاپنگ پر جا رہے تھے۔ امی اسے بلانے آئی تھی، مگر وہ یہ کہہ کر ٹال گئی
کہ اس کی طبیعت نہیں ٹھیک، وہ اپنی پسند سے اس کے لیے لے آئیں۔ اسے آج سب برا لگ رہا تھا، وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ اگلے دن وہ بھی سب کے ساتھ رہی اور یوں مہندی کا دن آ پہنچا تھا۔ اس نے اپنا ڈریس اب بھی نہیں دیکھا تھا۔ جب اسے اسامہ کی ماما نے آ کر بتایا نکاح بھی آج ہی ہوگا، اسامہ نے یہ کہا ہے اور سب مان گئے ہیں، وہ خاموش رہی۔ ان سب لڑکیوں کو تیار کرنے بیوٹیشن نے آنا تھا تو سب سے پہلے اسے تیار کیا گیا۔ تیار ہونے کے بعد اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا تھا اور ساکت رہ گئی تھی۔ وہ کوئی چاند کا ٹکڑا لگ رہی تھی، مگر اسے یوں دلہن کی طرح دوپٹہ لینا اچھا نہ لگا تھا۔ اس نے اتارنا چاہا تو بیوٹیشن بولی، میم پلیز یہ مت اتاریں، اچھا لگ رہا ہے، تو اس نے نہ اتارا تھا۔ وہ پری جیسی لگ رہی تھی، معصوم سی آبدار امیر۔ ابھی وہ صوفے پر بیٹھی تھی اور دیدم اندر داخل ہوئی۔ اس سے اتنا تیار نہ ہوا دیکھ کر وہ حیران ہوئی تھی، مگر کہا کچھ نہیں تھا۔ دیدم نے اس سے بات نہیں کی تھی کوئی ابھی تک، جب ریدا بیگم اور سارا بیگم اندر داخل ہو گئی تھیں اور بتایا کہ مولوی صاحب آ رہے ہیں۔ صوفے پر درمیان میں آبدار تھی، دیدم سائڈ پر تھی، اس کی اور اسامہ کی بہن نور الحیا اس کے ساتھ تھی۔ ریدا بیگم آگے بڑھی اور اس کے سر پر چادر ڈال دی تھی۔ وہ حیرت سے سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی تھی جب اچانک اس کے بابا اور اس کے بھائی کمرے میں داخل ہوئے تھے۔ مولوی صاحب نے اس سے اس کی رضامندی پوچھی تو وہ چپ رہی تھی۔ اسے ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آخر بابا کے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے سے وہ بولی تھی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ وہ اس معجزے پر حیران رہ گئی تھی۔ اسامہ حیدر اس کے نصیب میں لکھ دیا گیا تھا، وہ اس کا محرم بن گیا تھا۔ آنسو اس کی آنکھ سے گرا تھا، تشکر کا آنسو تھا۔ وہ رو دی تھی اپنے اللہ کی اس مہربانی پر، اس کرم پر۔ جب سب باہر چلے گئے تو بس وہ اور دیدم رہ گئے تھے۔ دیدم اس کی جانب بڑھی تھی، پھر وہ اس کے گلے لگ کر شدت سے رو دی تھی۔ دیدم نے اسے چپ کرایا اور پھر صوفے پر بٹھایا تھا۔ اس کی آواز کمرے میں گونجی تھی، آبدار مجھے معاف کر دو۔ لڑکیوں کی سب سے بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی خوبصورتی ان کا پلس پوائنٹ ہے، مگر وہ بھول جاتی ہیں کہ خوبصورت ہونا زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ پہلے محبت میں خوبصورتی میٹر کرتی ہے، پھر مرد دیکھتا ہے کہ اس کی پسندیدہ عورت باقی معاملات میں کیسی ہے، وہ خوبصورت ہے، وہ ہر کام کو کس طرح مینیج کرتی ہے۔ عورت کا خوبصورت ہونا خوبصورت ہونے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ مرد جتنا بھی بدکار یا برے کاموں میں ملوث ہو، بیوی وہ خوبصورت ہی چاہتا ہے۔ مجھے لگا میں خوبصورت ہوں تو وہ مجھے چنے گا، مگر اس نے تمہیں چنا۔ اس نے میری خوبصورتی کو نہیں دیکھا، اس نے تمہاری خوبصورتی کو چنا۔ وہ ایک اچھا مرد ہے۔ وہ چینج کر کے اب شکرانے کے نوافل ادا کر رہی تھی۔ جب سلام پھیرا اور دعا کے بعد وہ جائے نماز تہہ کرتی مڑی تو کوئی بڑی تفصیل سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے ہی بیڈ پر لیٹے ہوئے وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی، پھر اسے شرم نے آ گھیرا۔ اب وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی محرم۔ اس سے پہلے کہ وہ باہر بھاگتی، اسامہ نے اسے جھٹکے سے کھینچا تو اس کے پاس آ گری تھی۔ وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے اس کا دوپٹہ کھولا اور پھر اس کے جوڑے میں قید بالوں کو آزاد کر دیا۔ پھر اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہ چہرہ جھکا گئی تھی۔ اسامہ نے اس کی تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا تو اکھیاں میچ گئی تھیں، اس کی دھڑکنیں تیز تیز چل رہی تھیں۔ جب اس نے سوال کیا تھا، آبدار کیا تم مجھے بھول گئی تھی؟ آبدار نے جھٹ سے آنکھیں کھول دیں اور اسے دیکھا تھا۔ نہیں، اس نے کہا تھا۔ تو پھر جب کال کرتا تھا میں تو کبھی بات کیوں نہیں کی تم نے؟ آپ نے کبھی مجھ سے بات کرنے کا نہیں کہا، میرا کبھی پوچھا نہیں، اور جب آپ نے پہلی دفعہ کال کی تو میں نے اٹھایا تھا اور نام بتانے پر آپ نے کہا کون؟ مجھے لگا آپ مجھے بھول گئے ہیں۔ وہ شروع ہوئی تو پھر بولتی ہی گئی تھی، جبکہ اسامہ اس کی اتنی تیزی پر اسے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ ایک دم خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ پھر وہ چہرہ جھکا گئی تھی۔ اسامہ نے اس کی جانب دیکھا، اس کے گالوں پر آئی نمی کو اپنے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا اور کہا، تمہارے بغیر اسامہ حیدر ادھورا تھا اور آج مکمل ہو گیا ہے۔ اس دن لائبریری میں تم سے ملنے گیا تھا، مگر تمہیں یوں دیکھ کر واپس آ گیا اور تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنا بنانے کے لیے تمہارے ماما بابا سے بات کی تھی، مگر وہ چاہتے تھے کہ تم سے پوچھیں۔
میں نے منع کر دیا، تمہیں سرپرائز جو دینا تھا۔ آبدار نے اس کی جانب دیکھا تھا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا تھا۔ جب اس نے اسامہ حیدر کو کہتے سنا تھا، تو عشق و زندگی و منی جانا، اور آبدار امیر نے بے اختیار وہ آیات ذہن میں دہرائی تھیں، اور تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ دونوں ایک ساتھ تھے، خوش تھے، آگے خوشیاں ان کی منتظر تھیں۔